جی ایک پروگرام شروع کیا ہے میں نے، اور بہت سارے ساتھی انہوں نے فیڈ بیک دیا اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا اس پروگرام کو، یعنی بلوچستان کے جو گمنام ہیروز ہیں۔ آج ہم نصر اللہ بلوچ کا جو کردار رہا ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، وہ دوستو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نصر اللہ بلوچ یہ ماما قدیر بلوچ کے یعنی ہم سفر ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور گزشتہ 15 سال سے جو ماما قدیر کا کیمپ لگا ہے مسنگ پرسن کی یعنی بحالی کی جو جدوجہد ہے، اس میں نصر اللہ بلوچ پیش ہے۔ تو ساتھیوں، نصر اللہ بلوچ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ان کا آبائی گاؤں مستنگ ہے اور یہ بنگلزئی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نصر اللہ بلوچ کے متعلق جب اس کو یہ شہرت ملی، وہ پہلی مرتبہ اس وقت اسے شہرت ملی اور اس کی آواز کو ایک توانا آواز تصور کیا جانے لگا جب ان کا حقیقی چچا اصغر بنگلزئی کو زبردستی کڈنیپ کیا گیا، یعنی اسے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور اسے عقوبت خانوں میں رکھا گیا۔ اور نہ صرف اصغر بنگلزئی کو عقوبت خانوں میں رکھا گیا، بلکہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اصغر بنگلزئی کو دیگر جو مسنگ پرسن کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے یا جو رویہ رکھا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، اسے بھی قتل کر کے اس کی لاش کو انہوں نے ویرانے میں پھینک دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماما قدیر بلوچ اور نصر اللہ بلوچ نے ایک وائس فار مسنگ پرسن کی بنیاد پر انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اور اس دن سے لے کے آج تک وہ اس ادارے کے اندر موجود ہیں۔ اور جو احتجاجی کیمپ ہے وہ کوئٹہ میں واقع ہے گزشتہ 15 سال سے، اور 5,500 دن اس کو ہونے کو ہے۔ تو وہاں جو نصر اللہ بلوچ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ بلوچستان میں بہت سارے نامور سردار اور نواب ہیں، اور ان میں سے آپ دیکھتے ہو کہ مسنگ پرسن کی جب باتیں آ جاتی ہیں، خصوصاً آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہاں پر نامنیشن پیپر کی جو اپیلوں کی سماعت ہو رہی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر بڑے بڑے سردار اور نواب آئے اور ان پر کچھ سوالات داغے گئے کہ مسنگ پرسن کا جو اس وقت کا کیمپ ہے اسلام آباد میں، جو وہاں پر یعنی بلوچ خواتین، بلوچ بوڑھی عورتیں، بلوچ بچیاں، بلوچ بوڑھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اچھے سپوتوں نے، اچھے برجز نے، انہوں نے اپنی آنکھیں اس سوال کے اوپر پھیر دی اور اپنے ذاتی ایشوز کے اوپر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ مگر آپ نے یہ دیکھا کہ ان میں ایک جو نوابزادہ اسرار زیری صاحب ہیں، انہوں نے کسی حد تک اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے مارنگ بلوچ کو جن سنہرے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، میرے خیال سے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اور پہلی مرتبہ اس آواز کو جب یعنی سننے کا موقع ملا تو یقین جانو ہماری ہمت میں یقیناً اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو اسی نوابزادہ اسرار زیری کا آپ نے دیکھا کہ وائرل ہو چکا تھا، کہ جس میں اس سے کہا گیا تھا کہ مسنگ پرسن کے بارے میں، تو وہ بالکل وہ آگاہ ہی نہیں تھے اس بات سے۔ لیکن دوسرے دن اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ان کا، اور انہوں نے فوراً اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے متعلق بھی باتیں کی، اختر جان مینگل کے متعلق باتیں کی، اور ڈاکٹر مالک کے متعلق انہوں نے باتیں کی کہ مارنگ کا جو یعنی جو قدموں کی مٹی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ معتبر ہے۔ تو ساتھیوں، ایک بہت بڑی بات ہے، اسی اسرار زیری صاحب کو چاہیے کہ یہی کلمات وہ ماما قدیر بلوچ کے متعلق بھی کہے اور نصر اللہ بلوچ کے متعلق بھی کہے، کیونکہ نصر اللہ بلوچ اور ماما قدیر بلوچ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے، اور ان کے جو میں کام دیکھتا ہوں، ان کی جو میں قربانیاں دیکھتا ہوں، یا ان کی جو میں کاوشیں دیکھتا ہوں، تو یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے، یہ انتہائی قابل عمل بات ہے۔ لیکن اس قسم کے اگر سردار، اس قسم کے نواب ان کے اس طرح کل کے حمایت پر اتر آتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کے جو ان کا حوصلہ ہے وہ اور زیادہ بلند ہوگا۔
اور دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس قسم کی حوصلہ افزائی سے اور بہت سارے لوگ آئیں گے، یعنی ماما قدیر بلوچ اور نصر اللہ بلوچ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے، اور یہ آواز ایک دن اتنی یعنی توانا بنیاد پر یہ آواز اٹھے گی کہ پوری دنیا ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور جو انسانی حقوق کی تمام تر تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشن ہیں اور بہت سارے ایسے این جی اوز ہیں جو کہ انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، اور یقیناً یہ پھر ہماری اس آواز کو سن کے یہ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے، اور ہمارے جو بہت سارے پیارے ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 5 جنوری کو یعنی ایک میل نرس کو بی ایم سی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور ان کا پورا ڈیٹا آپ کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پیج پہ ملے گا، اور یعنی اس بات سے یہ یعنی مقصد ہے اس بات کا کہ ابھی بھی ریاست اپنی اسی پرانی ڈگر پہ چل رہی ہے، اور ریاست کسی صورت ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب یقیناً اگر ہم نصر اللہ بلوچ کا ساتھ دیں گے یا ماما قدیر بلوچ کا ساتھ دیں گے تو یہ جو گناؤنا حرکت ہے ریاست کا، وہ یقیناً یعنی ریاست مجبور ہو جائے گی اور وہ اپنے گھٹنے ٹھیک دے گی، اور پھر اس کے بعد ریاست کیا کرے گی کہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق وہ برتاؤ کرنا شروع کرے گی۔